یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی یقیناً عظمت کے متعلق پہلے بھی کئی واقعات رونما ہوئے، اور اس مہینے کی عظمت اور اس کی رفعت کے متعلق گزشتہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی اس مہینے کی عظمت اور رفعت بڑی بلند عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم، قرآن حکیم میں اس مہینے کے متعلق حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا گیا کہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ۔ معزز حاضرین اکرام، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہر کوئی جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اور آپ کی نسبت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی شہادت اس مہینے سے جڑی ہوئی ہے، متعلق ہے، تعلق رکھتی ہے۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر کئی چیزیں لازم و ملزوم فرما دی ہے، ضروری فرما دی ہے۔ کچھ چیزیں جیسے کہ ان میں عبادات ہیں، معمولات ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے واضح فرما دیا، لیکن ان معاملات میں جہاں عبادات تو ہے ہی، اس کے علاوہ آپسی تعلقات، معاملات بھی شامل ہے، اور انہی میں جو فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، جو واجب ہونے کا درجہ رکھتا ہے، وہ حضرات اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور مودت ہے، جس کا رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے دوسرے احکام بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ کسی چیز کا اللہ نے حکم دیا، اسی طرح بالکل جس طرح نماز کا حکم دیا عبادت کے زمرے میں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات میں بھی حضرات اہل بیت سے محبت کا بھی حکم اسی درجے میں دیا ہے۔ یعنی محبت اہل بیت یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محبت نہیں کرتا، نہیں دعویٰ کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے واضح حکم فرما دیا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کوئی چیز تم سے طلب نہیں کرتا، لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ تم سے سوال کرتا ہوں، یہ اجر کی بات کرتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت رکھو۔ اب یہاں اہل بیت کے متعلق یقیناً ان معاملات میں اہل بیت کے حضرات ازواج مطہرات بھی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر خاندان کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن ان میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل بیت سے یہاں کون مراد ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر علی و فاطمہ اور حسنین کریمین۔ اب بعض لوگوں کو یہاں پر اشکال ہوتا ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، جب تذکرہ اہل بیت ہوتا ہے بالخصوص حضرت علی، فاطمہ، حسنین کریمین کا ذکر ہوتا ہے، تو اب یہ پھر دل کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو اہل بیت میں یہی ہے کہ آئندہ ذکر کر رہے ہو،
کیا کہنے لگیں گے؟ کہیں گے کہ دیکھو آپ دوسروں کا بھی ذکر کرو. یقیناً جب موقع آتا ہے ذکر ہو جاتا. اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اسی طرح اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سماعت کیا. تو یہاں محققین فرماتے ہیں کہ جب کبھی اہل بیت کا ذکر چھڑا جائے اور ایسے موقع پر اگر کوئی اٹھ کر صحابہ کی بات بھی کرے، اگر اس موقع پر اٹھ کر کہے کہ صحابہ کی بات کرو تو سمجھ جانا کہ وہ پکا خارجی ہے، ناصبی ہے فرمایا. اور پھر جو اہل بیت عظام کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، بالخصوص شیخین کریمین کے بارے میں گستاخی کرتا ہے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں زبان کھولتا ہے، تو پھر یاد رکھو وہ اہل سنت سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے رافضیت سے. اس لیے کہ شیخین کی محبت اہل سنت کی پہچانوں میں سے ایک پہچان. جس طرح اہل سنت الجماعت کی پہچان اولیاء سے محبت ہے، اسی طرح اہل سنت کی ایک اور پہچان کا نام ہے شیخین سے محبت. معزز حاضرین کرام، تو الغرض میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں. وہ باتیں کیا ہے؟ اہم باتیں. آپ اس پر غور کریں کہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جہاں امام حسین علی مقام کی یاد منعقد ہوتی ہے، یقیناً آنے والے تو آ جاتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. اب وہ کسی بھی سرکار میں جائے، چاہے سرکار دو عالم سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جائے تو بھی سرکار کے بلانے سے آتا ہے، یا وہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سرکار علی بلانے سے آتا ہے. اسی طرح حسین کی یاد میں آنے والا بھی خود سے نہیں آتا بلکہ اسے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. تو وہ اگر حسین کو محبوب رکھتا ہے تو پھر وہ محبوب اسے اس کی مجلس میں یاد میں بلا لیتے ہیں. اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جب یاد حسین کا جلسہ منعقد ہوتا ہے تو کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ گھروں میں ہوتے ہیں حاضرین کرام، لیکن یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اگر حسین کے جلسے میں چلے گئے، ہم اگر شربت پلا دیں، ہم اگر حسین کے نام کی نیاز کر دیں تو کہیں رافضی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. حاضرین کرام، حضرت امام احمد بن حنبل کی بات تو آپ نے بارہا سنا، جنہوں نے فرمایا تھا جب ان کے شاگردی میں کہا کہ لوگ آپ کو رافضی کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کی وجہ سے، تو انہوں نے تو کہا اس وقت کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنا رافضیت ہے، شیعت ہے، تو میں رافضی ہوں کہا. اور کیا کہا؟ فرمایا کہ انسانوں اور جنات کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں رافضی ہوں. آپ نے یہ جملہ نہیں فرمایا، بلکہ اور ایک بھی آپ کی طرف سے بات مشہور ہے. جو آج یزید کی بات آتی ہے تو یزید کے چاہنے والے یزید کی طرفداری میں نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کو برا مت بولو، یہ صحابی کا بیٹا ہے. تو یہاں تو اہل سنت نے یہ بات کہہ دی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں تک بات ہے، وہاں تو وہ جو معاملات مشاجرات صحابہ ہے، وہاں تک تو بات تو طے شدہ ہے کہ صحابی رسول ہے. جو معاملات ہوئے وہ ہمارے لیے قابل بحث نہیں ہے کہ اس میں بحث کر ان معاملات میں پڑھ کر ایمان کو خراب کرے. لیکن جب یزید کی بات آئے گی تو بتا دیا گیا کہ یہ یزید ملعون ہے، یہ مردود ہے، یہ ہر طرح کا گناہ کرنے والا شخص ہے، اور اس نے سب سے بڑا جو گناہ کیا وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی سازش اس نے رچی. اس نے اس سارے مقام کو پیدا کیا تاکہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے. اور اس یزید کے بارے میں جہاں آج یزید کی طرفداری لے کر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں یزید کو برا مت بولو، اس پر لعنت نہ بھیجو. وہ لوگوں کے لیے کہہ دوں کہ جتنے ائمہ، جتنے مجتہدین نے یہ کہا کہ ہم یزید کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے، لیکن ان کے لیے میں کہہ دوں یہی امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا امام احمد بن حنبل نے. اور یہ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ یہ بڑے بڑے محدثین کے، بڑے بڑے علماء کے، بڑے بڑے محققین کے
استاذ بھی ہے، استاذ تو استاذ بھی ہے، امام احمد بن حنبل۔ معزز حاضرین کرام، ضرورت ہے ہم اپنے اہل بیت کے متعلق اپنے نظریات کو درست کر لیں، یہ اس فکر میں نہ رہیں کہ فلاں یہ کام کرے تو کہیں ہم رافضی نہ ہو جائیں۔ حاضرین کرام، ان خیالات کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ رافضیوں کی جو پہچان ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ضرورت ہم کو اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے میں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ کئی صحابہ کرام کی کئی روایتیں، متواتر روایتیں موجود ہیں، متواتر روایتیں موجود ہیں جن میں حسنین کریمین سے حضور کی محبت کی بات بتائی گئی، اور انداز کو بھی بتایا گیا کہ کیسے حضور نے حسنین سے محبت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے، اور اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بچپن ہی میں ہے، کم سنی تھے، اس مقام پر ہیں، تشریف لائے اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر دونوں نے حضور کی پشت انور پر سوار ہو گئے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی پشت انور پر یہ دونوں نماز سے ننھے سے سوار ہیں، تو لوگوں نے چاہا کہ حضور کے پاس سے ان کو الگ کر دیا جائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ان کو کہہ رہے ہیں اشارے سے کہ رہنے دو حسن و حسین کو میری پشت پر کھلنے دو، یہاں تک کہ حضور نے نماز ختم فرما دی، اور جب نماز ختم فرمائی دونوں شہزادوں کو بلایا اور اپنے سینے سے کلیجے سے لگایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ ان کے لبوں پر اپنے لب کو رکھ دیا۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضور نے ان کے منہ میں اپنے منہ کو داخل فرما دیا۔ یہ محبت کا اندازہ کرو میرے بھائی، ذرا یہ غور کرو کہ نسبت کیا ہے، یہ تعلق پر غور کرو۔ جس طرح ایک دور آیا تھا نا، کہنے لگے کہ کورونا ہو جاتا، کورونا ہو جاتا، وہ ہوا گیا، جس کو ہونا تھا ہوا نہیں ہوا، اللہ والے ہیبت میں آگے چلے گئے، ہیبت میں آگے چلے گئے۔ یہی ہوتا، کہیں رابضی ہو جاتے، رابضی ہو جاتے، رابضی ہو جاتے، ایک ایک چیزیں چھوڑتے جا رہے ہم، ایک ایک چیزیں چھوڑتے جا رہے۔ شربت پلانا ان سے تعلق رکھتا، فلاں کام کرنا ان سے تعلق رکھتا، فلاں کام ان سے تعلق۔ اب آخر میں آپ کے میلاد النبی کا سوال ہوگا، کیا کریں گے آپ کے پاس جو شربت پلانے کی دلیل ہے، سبیل حسین لگانے کی جو دلیل ہے، وہ آپ کے اکابر علماء دیتے آئے۔ آج خبروں میں آرام فرما ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا حصہ انہیں مل رہا ہے۔ اب آج کے دو حدیثیں رٹ لی، دو چار کتابیں اوندے چھتے پڑھ لیے، میدان میں آ گئے کہ بتانے کے لیے نہ کرو وہ نہ کرو، تو فرق کیا رہا؟ جو غیر مخلد ہے پھر ہمارے درمیان کا فرق رہا۔ تو پتا چلا کہ یہ بغض اہل بیت ایسے ہی نہیں ملتا، اسی لیے حضور نے فرما دیا، ان کے لیے بتا دیا۔ اسی لیے جتنے بڑے 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 صحابہ ہیں نا، جتنے بڑے 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 حدیث کے راوی ہیں نا، ان کو جو صدقہ ملا یہ رسول اور آل رسول کی خدمت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ۔ معزز حاضرین کرام، آپ دیکھیں، غور کریں ان معاملات پر۔ آج اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کے بارے میں یاد رکھ لو، جب 10 محرم کا موقع آتا ہے تو ہمارے درمیان یہ باتیں آ جاتی ہیں، مساجد میں جانے کے لیے دل ہمارے جو ہے کھینچتے ہیں کہ کہاں حسین کی یاد میں بیٹھیں گے، کہاں جلسوں میں بیٹھیں گے، پھر کچھ وہ ہے تماشا دیکھنے راہوں پر نکل جاتے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کچھ ہے ایسے نکل گئے تو نکل گئے، ان کو دیکھنے نکل گئے، کچھ ایسے ہے گھر میں ہے لیکن آنے نہیں مساجد کو۔ اور میں یہ ایک جگہ کی بات نہیں کہہ رہا، کسی مقام کی بات نہیں کر رہا، کئی مقامات کا حال یہ ہے، ہر جگہ کا مقام کا حال یہ ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ جو نمازوں کو، عبادت کو اگر ترجیح دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز انہیں بخشوائے گی، ان کی ایمان اور ان کے جذبے کا ایمان ہی ضامن ہے، اگر سمجھ رہے ہو تو پھر حضور نے ان کے لیے جن کی نماز تو ہیں لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ان کے لیے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی
کعبے کے صحن میں ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزار دے لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ سیدھا دوزخ میں مرے گا اور سیدھا دوزخ میں داخل ہوگا۔ حاضرین کرام، تو یہ محبت اہل بیت آپشنل چیز نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں حسن حسین سے محبت نہیں رکھتا ہوں یا مجھے ضرورت نہیں ہے حسن حسین کی، اگر کوئی کہے گا تو یاد رکھو قیامت کا منظر ہوگا، اب آب کوثر کا جام ہر ایک کو ملے گا اور جام بھی اس کو ملے گا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، کیونکہ ساقی کوثر مصطفیٰ تو ہے، آقا بھر بھر کے پلائیں گے لیکن آقا پلائیں گے اس کو جس کے دل میں حسن و حسین ہوں گے۔ حاضرین کرام، اسی لیے خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ بتا دیا کہ دین کی پہچان ہے، دین کی شان ہے، دین کی جو بقا ہے وہ حسین کی محبت سے ہے، پیغام دے دیا۔ حاضرین کرام، اس لیے کہ دین جب لائے ہیں ہندوستان میں بتا بھی دیا کہ دین کی پہچان حسین سے ہے، بتا دیا۔ حالانکہ حاضرین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا وہ محبت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر لفظ محب یا محبت کے الفاظ میں سے مشتق الفاظ میں سے اللہ نے نہیں فرمایا، اس سے تعلق رکھنے والی باتیں نہیں فرمائی محبت یا محب کے معنی والے، بلکہ مودت کا ذکر فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مودت یعنی یہ وہ شے کا نام ہے جو دل کی قلبی اندرونی کیفیت کا نام ہے، جو دل سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نماز حضور ادا فرمائے اور اس کے بعد اپنے شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کیا کریں، آپ نے ان کے لبوں کو چوما اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بے عمل نہیں چھوڑتا۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اسی لیے کیا فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دین کی سمجھ اسے دے دیتا ہے۔ صرف بھلائی کا درجہ نیچے ہے، محبت کا درجہ بولیے اوپر ہے۔ بھلائی تو ہر ایک کے ساتھ کریں گے، محبت ہر ایک سے کرتے پھرتے، جہاں رستے میں جو مل گیا اس سے محبت ہو جاتی، کیا محبت اسی سے ہوتی جس سے دل چاہتا۔ اور اللہ نے یہی تو بتایا کہ دل تمہارا ہوگا، قلب تمہارا ہوگا، لیکن دل پہ جو محبت ہے، دل میں جو محبت ہے، دلی تعلق ہے، یہ سارے تعلقات میں سب سے بڑا تعلق یہ تم اہل بیت سے رکھو۔ حاضرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید کی روایتیں موجود ہیں، کئی احادیث کثرت سے روایت ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں کہ جن میں اہل بیت سے محبت کی بات بتائی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے جس کام کے لیے حاضر ہوا تھا وہ کام جب مکمل ہو گیا، میں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے، کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے اور اس پر کپڑا اڑا ہوا ہے۔ جب کام مکمل ہو گیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے جسم سے کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر، اپنے کپڑے کو ہٹایا تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ حسن اور حسین حضور سے چمٹے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے اسامہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اب ہمارا کیا عقیدہ ہے ذرا سنو، ہم کیا کرتے ہیں، مدینہ شریف کی آب و ہوا کو بھی شفا سمجھتے نہیں سمجھتے؟ بولیے بھائی، نہیں سمجھتے کیا آپ لوگ؟ بولو، سمجھاتا ہوں، سمجھتے؟ سب سمجھتے؟
جواب تھوڑوں کے آ رہے ہیں، دوسرے سمجھنے میں ٹائم ہے شاید، ابھی ٹائم ہے آپ لوگوں کو. اللہ اکبر. اللہ آپ کو جلدی سمجھ عطا فرمائے. دعائی دے سکتا ہوں اس لیے کہ میں ایک چیز واضح کر دوں گا، میرا یہ خود کا اپنا طریقہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی برداشت نہیں، اور دوسرا اہل بیت. رہی بات اولیاء کی، تم آج نہیں کل مان لو گے اگر کم سے کم حضور کی محبت دل میں رہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سمجھنا ہے نا، تو حضور کی اہل بیت کو سمجھو. انہیں سمجھو گے تو وہ سمجھ میں آئیں گے، وہ سمجھ گئے تو انہیں سمجھ لو گے. آپ کوئی اٹھ کے بولیں گے یہ کیسا ہو گیا، آپ تو کہیں رافضیوں کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، تو میں اس کے لیے دلیل کے لیے عرض کر دوں. حضور کے جسم تھر میں سے خوشبو آتی تھی، بولیے بھائی آتی تھی نا. تو اب حدیث کے الفاظ ہے فَيَشُمُّهُمَا، کیا الفاظ ہے؟ جا کے گوگل کر لیجئے، اور چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا، اس کے انہیں پورا حوالہ دیتا ہے. فَيَشُمُّهُمَا کون سی حدیث میں آیا اور کتنے ترک سے یہ حدیث روایت ہے وہ بھی آ جائے گا، جس کے معنی ہے سونگنا، جس کے معنی ہے سونگنا. دنیا کے ہر ایک شخص سے پوچھو کہ تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو کیا کرتے ہو اظہار محبت کے لیے؟ وہ کہے گا کہ میں اپنی اولاد کو چومتا ہوں. کیا کہے گا؟ میں چومتا ہوں. لیکن مصطفیٰ اپنی اولاد حسن و حسین کو چومتے بھی تھے. بولیے سبحان اللہ. تمہارا سبحان اللہ مدینے تک تمہیں پہنچائے گا. اہل بیت کے بارے میں بخل اختیار مت کرو، کنجوسی اختیار مت کرو، اس لیے کہ میرے آقا نے وعدہ فرمایا اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے، بلکہ حضور کی آل میں سے بھی کوئی ہوگا کوئی اس کی بھی مدد کرے گا. کل قیامت کے دن آمنہ کے لال میرے آقا محمد عربی اس کی مدد فرمائے. حاضرین کرام کیا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہے فَيَشُمُّهُمَا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان مبارک سے گزر رہے ہیں سامنے سے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب گزرے تو آپ نے سلام کیا، شہزادی آپ کی نظر آئی، آپ نے سلام کیا، بیٹی کو سلام کیا. اس کے بعد جیسے ہی سلام کیا اتنے میں ایک شہزادے تشریف لائے، یعنی حسن اور حسین میں سے کوئی ایک باہر آئے. جیسے ہی آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا اے میرے بیٹے اپنے باپ کے کندھے پر چڑھ جا. وہ شہزادے حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی آئے اور حضور کی پشت انور پر سوار ہو گئے، پیٹھ پر سے کندھے پر چڑھ گئے. حضور نے ایسے ہی پکڑا اور پیار کرنے لگے، بوسہ دینے لگے حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو، یہاں تک کہ آپ نے اپنا منہ ان کے منہ میں داخل کر دیا، ان کے لبوں پر پیار کیا، لبوں کو اپنے منہ میں لے لیا. اتنا پیار. اس کے بعد میرے آقا نے جیسے ہی انہیں پھر یہ کہنے لگے اے میرے بیٹے تم میرے پیارے ہو، میری آنکھوں کے تارے ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہے. بولیے سنیے غور سے، یاد رکھیے. بچوں کو کچھ پڑھاؤ نہ پڑھاؤ اتنی محبت ادب کو سکھلاؤ. کیا کیا حضور نے فرمایا تم میرے آنکھوں کے تارے ہو. اب یہ پیار کر رہے ایک نواز سے، اتنے میں دوسرے شہزادے اندر سے آئے، حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک. جب وہ آئے تو وہ کیا کرنے لگے؟ روایت اس طرح ہے کہ وہ ترچھی نظروں سے حضور پہ دیکھنے لگے، یعنی ایک تو پیار کر رہے ہو اور مجھے بھول گئے، گویا ان نظروں سے دیکھ رہے ہو. آقا نے کہا اے میرے بیٹے تم بھی آ جاؤ، میرے پشت پر چڑھ کر کندھے پر سوار ہو جاؤ، تم بھی میرے آنکھوں کے پیارے اور تارے ہو کہنے لگے. یہ حضور کی محبت ہے نوازوں سے. حاضرین کرام اب یہ ایک روایت ہوگی، اس کے علاوہ کئی ایسی بات ہے. حاضرین کرام یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنتے ہیں نا، اور آج کل تو ماشاءاللہ بڑے بڑے محدثین ہمارے درمیان ہیں، بہت بڑے محدثین ہیں، ہم چلتے پھرتے نہیں معلوم کتوں سے مل لیتے، یہ اور بات ہے وہ نہیں بولتے. ہاں ہوٹل میں ملتے ہیں، دلی کے چورستے پہ ملتے ہیں آپ کو،
ٹرننگ پوائنٹ پہ مل جاتے. بڑے بڑے محدثین ہیں, آپ کو بتائیں گے اہل بیت کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کریں گے, شرک و بدعت کی باتیں کرنے والے بہت ملیں گے. یہ محدثین جو گلی کے محدثین کی بات کرو. ایک نام بڑھا لیتے ہیں, آپ لوگ یاد دلانے کے لیے بول رہا ہوں, ابو ہریرہ. بولیے سبحان اللہ. ابو ہریرہ کی بات ہو رہی ہے, اور ایسا صحابی اور ایسا راوی حدیث جس کا دل مدینہ ہے پورا, بلکہ جو ان سے محبت کر لے اس کا دل بھی مدینہ بن جائے. خدا کی قسم یہ کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ جہاں حضور سے محبت ہے وہیں حضور کے آل سے بھی محبت ہے. اور گزشتہ جمعہ میں نے کیا کہا, اپنے امامے کا جو حصہ, دستار کا جو حصہ ہوتا نا, اس سے جوتے صاف کیا کریں. اتنے بڑے ہیں, اور وہ عمر کیا تھی, ایسے ضعیف تھے, 2 قدم چلنے کے لیے بڑی مشکل سے چلتے تھے. وہ عمر کا معاملہ تھا, لیکن جیسے ہی دیکھا آل رسول سعادت حضرت امام حسین جیسے آئے, معلوم ہوا تو فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر ان کے جوتے کو اپنے گھٹنے پر رکھ کے امامے کی دستار سے صاف کرنے لگے. ان کا نام کیا ہے بولیے, ابو ہریرہ. حدیث کے بھی راوی ہیں, حضور کے ایسے پیارے اور ایسے نرالے اور ایسے پیارے, پوچھئے گا کیا ہوا, وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنو. حاضرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات کو روایت کون کر رہے ہیں, اس واقعے کو بیان کون کر رہے ہیں, ایک حضور کے غلام ہے جن کا نام ہے اسحاق بن ابی حبیبہ. ابی حبیبہ جن کا نام ہے اسحاق, جو حضور کے غلام ہیں. غلام مطلب سمجھتے ہیں نا, خدمت گزار حضور کے نبی کے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ مرض وصال کے قریب آ گئے, یعنی ایسا مرض آیا وصال کے قریب ہونے لگے, بستر پر ہے, مرنے والا شخص اٹھ کے بیٹھتا ہے, اس واقعے سے سمجھ لو طاقت کیسے آتی ہے اہل بیت کی محبت پہ. اب یہاں رافضیت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے. دیکھو آپ مرنے والے, انتقال کرنے والے, جانے والے کا ڈوبتے سو دیکھے, بستر پہ تکلیف میں رہتے, طاقت کی قوت نہیں رہتی, ہوش و حواس نہیں رہتا. لیکن ابو ہریرہ کو طاقت کہاں سے, ذرا غور کر لو. وہ کہتے ہیں اسحاق, حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اسحاق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ وصال کے قریب پہنچ گئے, بستر پر ہیں, ایسے موقع پر ایک شخص لعین جس کا نام مروان بن حکم آیا. اور یہ کون ہے مروان بن حکم, لوگوں یاد رکھو, کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو ذلیل ابن ذلیل, چاہے یہ بھی بدماش, اس کا باپ بھی بدماش, مروان بن حکم. اور کیا کہا بعض مفسرین نے, وہ